امریکہ میں موجود دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک جیل سیکورڈ۔ یہ جیل اتنی بڑی ہے جس میں 40,000 سے زائد قیدی آ سکتے ہیں۔ اس جیل میں دنیا کے سب سے خطرناک قیدی موجود ہیں جو لوگوں کے لیے خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے 50 لوگوں کی جان لی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہیں یہ تک معلوم نہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی جان لی ہے۔ اس جیل میں ایک مرتبہ اگر کوئی شخص آ جائے تو وہ زندہ بچ کر واپس نہیں جا سکتا۔ آخرکار امریکن حکومت کو اس خطرناک جیل سیکورڈ کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی گینگ کی جس کا نام سن کر پولیس بھی کانپ جاتی ہے، MS-13۔ یہ گینگ جو قتل و غارت، منشیات فروشی اور دہشت کی علامت سمجھی جاتی ہے، یہ گینگ اپنے دشمنوں کو بے رحمی سے قتل کرنے اور اپنے قوانین کو آگ کی لکیر سمجھنے کے لیے مشہور ہے۔ لیکن یہ گینگ کیسے وجود میں آئی اور امریکہ میں اس گینگ کے نیٹ ورک کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ سب 1980 میں شروع ہوا جب سلواڈور میں خانہ جنگی بڑھ چکی تھی۔ بے شمار لوگ جان بچانے کے لیے امریکہ ہجرت کر گئے، اور انہی میں سے کچھ نوجوانوں نے لاس اینجلس کے غریب محلوں میں ایک گینگ بنائی تاکہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ وقت کے ساتھ یہ گینگ پرتشدد اور طاقتور بنتی گئی، اور یہ صرف ایک عام گینگ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی مافیا بن چکی ہے۔ اس گینگ MS-13 کے ممبران منشیات کی اسمگلنگ، انسانی تجارت اور خونریز قتلوں میں ملوث ہیں۔ ان کا سب سے خوفناک پہلو ان کے تشدد کے طریقے ہیں۔ یہ گینگ اپنے دشمنوں کو ذبح کرنے، جلانے اور خوفناک طریقوں سے قتل کرنے میں مشہور ہے۔ اس گینگ نے پورے امریکہ میں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، خاص طور پر کیلیفورنیا، نیو یارک اور MS-13 وقت کے ساتھ میری لینڈ میں بھی۔ امریکن حکومت نے اس گینگ کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے، لیکن جیل میں بھی ان کے نیٹ ورکس مزید مضبوط ہوتے گئے۔ پولیس ان گینگ کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن یہ گینگ اب بھی خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک گینگ کی نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت کی ہے جو آج بھی امریکہ اور MS-13 دیگر ممالک کے لیے ایک خطرہ بنی ہوئی ہے۔ حکومتیں اس گینگ کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں، لیکن کیا وہ کامیاب ہو پائیں گی؟ یہ سوال ابھی بھی باقی ہے۔ امریکن حکومت نے MS-13 اور اس طرح کے اور خطرناک گینگ کے لیے 2022 میں سیکورڈ نامی خطرناک جیل بنائی۔ یہ بہت بڑی جیل ہے جو 410 ایکڑ پر بنائی گئی ہے، اور اس جیل میں 8 الگ الگ حصے ہیں۔ ہر حصے کو 3 میٹر اونچی دیوار اور نوکیلے تاروں سے گھیرا گیا ہے، اور جیل کے چاروں طرف بجلی کی تاریں لگائی گئی ہیں جن میں 15,000 واٹ کا کرنٹ ہے، اور 19 واچ ٹاور ہیں جو ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جیل اس طرح بنائی گئی ہے جس میں قیدیوں کو بھاگنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ جب کسی کو پکڑ کر جیل میں لایا جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی ID نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اپنا اصلی نام بتاتے ہیں۔ ان کے فنگر پرنٹس کے ذریعے ان کو انرول کیا جاتا ہے، اور پھر وہ سیکورڈ کا پرماننٹ پارٹ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی فیملی سے ہمیشہ کے لیے رابطہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ اس جیل میں کوئی کسی سے ملنے نہیں آ سکتا، اور اس جیل میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے پورے جسم پر یہاں تک کہ چہرے پر بھی ٹیٹو بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی عام ٹیٹو نہیں بلکہ ایک خاص قسم کے ٹیٹو ہیں جو اپنی گینگ کے ساتھ وفاداری اور خطرناک ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ کے نیچے ایک ڈاٹ کا ٹیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک قتل کیا ہے، اور اگر 3 ڈاٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے بے شمار قتل کیے ہیں جس کی تعداد بھی اسے معلوم نہیں، اور اگر کسی کے سر پر سینگ کے ٹیٹو ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان کو مانتے ہیں۔ اسی طرح کئی ٹیٹو کسی نہ کسی چیز کی علامت ہوتے ہیں۔ اس جیل میں ایک آئسولیشن سیل کے نام سے ایک الگ جگہ ہے جہاں اگر کوئی قیدی جیل کے رول کو توڑتا ہے تو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ اتنی خوفناک جگہ ہے جس کے نام سے قیدیوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سیل ہوتا ہے جس میں روشنی کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی اور پورا اندھیرا ہوتا ہے، اور اس میں 15 دن تک قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ آخرکار امریکہ جیسا ملک جو انسانی حقوق کی باتیں تو بہت کرتا ہے اور پوری دنیا میں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین اسلحہ
اور سخت ترین قوانین کے حوالے سے مشہور تو بہت ہے، مگر پھر بھی اس ملک میں خطرناک ترین لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو بے رحمی سے قتل کر دیتے ہیں۔ آخرکار سب کچھ موجود ہونے کے باوجود امریکن حکومت ان کو کیوں ختم نہیں کر پائی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔